بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ آیت پڑھی ہے آپ نے؟ یحب المتطہرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکی کو، پاک صاف رہنے کو، صفائی کو، صاف ستھرے رہنے کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے یہ پسند۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ گندگی، گندا رہنا، میلا کچیلا رہنا، گندے کپڑے پہننا، جسم سے بدبو آنا، کپڑے میلے ہوں، ہاتھ پاؤں گندے ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کون ہے پیدا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ اچھا رہے، صاف رہے، صفائی کے ساتھ رہے، پاک رہے۔ تو صفائی ستھرائی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ عثمان، ان میں سے جو سب سے ضروری چیزیں ہیں جو آپ سے متعلق ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ بچوں میں عموماً جو چیز دیکھی جاتی ہے، ایک چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ جیسے ناک بہہ رہی ہے، نوزی بہہ رہی ہے، نزلہ ہے۔ اب ناک کا بہنا اور ناک کا نکلنا یہ گندگی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ناک بہے اور کسی کے سامنے صاف کرنا یہ بھی گندگی کی بات ہے۔ ناک بہے اور آستین سے صاف کرنا یہ بھی گندی بات ہے نہیں؟ ناک بہے اور ہاتھ سے صاف کرنا یہ بھی کیا بات ہے؟ بولے سارے بولے، گندی بات ہے۔ تو پھر اچھی بات کیا ہونی چاہیے آپ بتائیں؟ اچھی اور صاف بات کیا ہونی چاہیے؟ کہ ناک صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس پراپر ایک رومال ہونا چاہیے، چھوٹا سا جیب میں رکھا ہوا ہو، ٹیشو ہو، اس سے ناک آپ طریقے سے صاف کریں، اس کو لپیٹ کے واپس جیب میں رکھیں۔ یہ اس کا ایک مہذب طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ کو صاف رہنا پسند ہے نا، صفائی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو میں حکم دیا کہ ناک صاف کرو، کیونکہ عموماً ناک سے گندگی پھیلتی ہے۔ ناک سے کیا پھیلتی ہے؟ منہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا منہ صاف رکھو، دیا نہیں دیا؟ کیونکہ منہ سے گندگی پھیلتی ہے۔ آپ کا اگر منہ گندا ہو رہا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اب مثال ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں چھالیاں کھاتے ہیں، ایک گندی بات ہے۔ تو چھالیاں کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کے نقصانات جو اندر جا کر ہوں گے، آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کا پیٹ خراب ہوگا، اندر آپ کے کیڑے پڑیں گے، وہ تو بڑے نقصانات ہیں۔ اس سے پہلے کیا نقصان ہوگا کہ آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کا منہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کے منہ سے ہر وقت کیا آئے گی؟ چھالیاں کھانے سے کیا آتی ہے منہ سے؟ بولیں بولیں، زور سے بولیے۔ چھالیاں کھانے سے کیا آتی ہے منہ سے؟ اس لیے آپ کو چھالیاں کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ منہ خراب ہوگا، دانت گندے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرو تو 3 دفعہ کلی کرو، 3 دفعہ منہ دھو۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے منہ دھونے کہا ہے؟ 3 دفعہ کلی کرو۔ پھر مسواک کرنے کا حکم دیا کہ مسواک کرو تاکہ دانت اچھی طرح صاف رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مسواک کرنا بہت پسند ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہر نماز سے پہلے کیا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، صبح اٹھ کر مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی، یعنی دن میں کئی دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال فرماتے تھے۔ کیوں کرتے تھے بتاؤ؟ مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ منہ صاف ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بات کریں گے، اگر آپ کا منہ صاف نہیں ہوگا تو سامنے والے کو کیا جائے گی؟ آپ کے منہ سے اسمیل جائے گی، جائے گی نہیں جائے گی؟ تکلیف ہوگی ان کو۔ جیسے میں نے 1-2 دفعہ کہا تھا، یہ بات میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کہ کچھ بچے ہمارے سے بات کرنے آتے ہیں تو وہ منہ قریب کر کے بات کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو نہیں، منہ سے ایک بدبو کا، اسمیل کا ایک بھپکا سا آتا ہے، ہم منہ پیچھے کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دور ہو کے بات کرو۔ ویسے بھی تمیز اور ادب یہ ہے کہ دور ہو کر
بات کرنی چاہیے. تمیز اور ادب کیا ہے؟ لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ منہ کی بدبو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس نے حکم دیا کہ منہ وضو کرتے وقت کتنی دفعہ دھو؟ کلی کتنی دفعہ کرو؟ 3 دفعہ. مسواک کرو، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور اگر ابھی آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوئیں، صفائی کی عادت، تو کبھی بھی نہیں آئے گی. اپنے اندر پاک صاف رہنے کی عادت، صاف ستھرے رہنے کی عادت اگر یہ نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں آپ لوگوں سے متعلق ہیں وہ باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ اب موزی ہے، ناک بہہ رہی ہے، ناک بہہ رہی ہے، آستین قمیض اٹھائی، قمیض سے صاف کر لی، آستین لی، آستین سے صاف کر لی، ہاتھ سے صاف کر لی. یہ سارا طریقہ غلط ہے. یہ سارا طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک رومال ہو، ٹیشو ہو جو آپ کی جیب میں ہو، اس سے آپ ناک صاف کر کے اس کو جیب میں رکھیں. بابا یوں کرنا اس سے ہاتھ گندا ہو رہا ہے، دیکھنے والے کو برا لگ رہا ہے، گھن بھی آ رہی ہے، بعض دفعہ گھن بھی آتی ہے. تو میں نے جو آپ سے ہمیشہ ایک بات کہی، اور جمعرات کی تعلیم میں ہم خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صفائی کی عادت آپ لوگ اپنے اندر پیدا کریں، یہ چیزیں سیکھیں. کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے. کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے منہ میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے. کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے آنکھ صاف نہیں کرنی چاہیے. جو آنکھ کی یہ گندگی لگی ہوئی ہے نا آنکھ کے کونے پہ، یہ صاف نہیں کرنی چاہیے کسی کے سامنے بیٹھ کر. اگر آپ کی آنکھ گندی ہو رہی، کیچڑ لگی ہوئی آنکھ میں جو کونے پہ لگ جاتی ہے گندگی، واش بیسن پہ جائیں، وہاں جا کر آنکھ صاف کریں. ناک گندی ہو رہی ہے، واش بیسن پہ جائیں، جا کر ناک صاف کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے سارا؟ بتائیں یہ کیا ہے سب؟ یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقہ. اور گندے طریقے وہی ہیں جو عموماً کیے جاتے ہیں کہ بڑے ہو گئے، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک رہنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا. بچے نہیں رہے، اب بڑے ہو رہے ہیں نا آپ. تو یہ چیزیں آپ کے اندر کب آئیں گی؟ جیسے میں ہمیشہ ایک بات کا زور دیتا ہوں کہ بیٹا سونے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے، مدرسے کا یونیفارم الگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض بچے ایسے ہیں جو مدرسے کا یونیفارم ہے وہی ان کا مدرسے کا یونیفارم ہے، وہی ان کا گراؤنڈ کا یونیفارم ہے، کھیلنے جائیں گے وہی پہن کے جائیں گے، وہی ان کے سونے کے کپڑے ہیں، وہی ان کے سونے کے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ آپ جیسے گھر جائیں پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے چینج کریں. اب آپ نے مثال ہے کھیلنے جانا ہے، یہ نہیں بھی کھیلنا، گھر میں رہنا ہے، آپ کپڑے چینج کر کے دوسرے کپڑے پہنیں. اور جب سو رہے ہوں تو سونے کے کپڑے تو ہمیشہ الگ ہونے چاہیے، ہمیشہ الگ ہونے چاہیے سونے کے کپڑے. یہ تو شریعت کا حکم ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سونے کے کپڑے الگ ہوا کرتے تھے. لیکن یہ ان باتوں کا خیال کب کریں گے آپ؟ جب آپ کے اندر فکر ہوگی. فکر نہیں ہوگی تو وہی مدرسے کا یونیفارم، وہی مدرسے کی ٹوپی، وہی آپ اسی ٹوپی یونیفارم کے ساتھ آپ کھیل بھی رہے ہیں، سائیکل بھی چلا رہے ہیں، اور اسی ٹوپی یونیفارم کے ساتھ آپ مدرسے بھی آئے تھے، اسی کے ساتھ آپ گھر گئے، کھیل بھی رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں، سائیکل بھی چلا رہے ہیں، اور اسی ٹوپی اور یونیفارم کے ساتھ آپ رات کو بستر پہ سو بھی گئے، نیند میں تھے آپ. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. جو یونیفارم اس مدرسے کا ہے وہ مدرسے اور اسکول سے واپسی پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً آتے ہی اتارنا ہے. فوراً جیسے آپ گھر پہنچے فوراً پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اتاریں، کپڑے چینج کریں. لیکن یہ چیزیں جب ہوں گی جب آپ کے اندر فکر تو ہو، شوق تو ہو. جب آپ کے اندر شوق اور فکر ہی نہیں ہوگی پھر کیسے پتہ چلے گا ان چیزوں کا؟ کہ کتنے بچے ایسے ہیں، میں نے جیسے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بال رکھنا بچوں کو اس کا شوق نہیں ہونا چاہیے. بچپن میں بچوں کو بال رکھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ بیکار فضول شوق ہے، لیکن بچوں کو ہوتا ہے شوق. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب تک بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بال ہم کٹواتے رہتے ہیں ان کے.
اور جیسے ہی بچے مدرسے سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو وہ جب ملنے آتے ہیں اتنے بڑے بڑے بال، وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کوئی شوق نہیں ہے اچھا. شوق وہ ہو جو فائدے مند ہو. آپ بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں اور بڑے بال آپ کا ٹائم مانگ رہے ہیں کہ مجھے صاف کرو، کنگھی کرو، تیل لگاؤ، شیمپو سے سر دھو. سب سے بڑا نقصان پڑھنے والے بچوں کے لیے، یہ بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دماغ یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ، یہ میموری کارڈ ہے. یہ کیا ہے؟ میموری کارڈ. آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، چیزوں کو کیا کرتا ہے اپنے اندر فیڈ کرتا ہے. اس کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سیف، محفوظ. سمجھ رہے ہو؟ جس بچے کا جتنا یہ دماغ، آپ کا جو برین جتنا تیز ہوگا، صاف ہوگا، فریش ہوگا، اتنا ہی بچہ پڑھائی میں تیز ہوگا، جلدی سبق یاد کرے گا. اور جس بچے کا دماغ، مائنڈ جتنا خراب ہوگا اور کہنا چاہیے تیز نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، اتنا ہی بچہ پڑھائی میں کیا ہوں گے؟ بولے سارے. آپ کو سبق دیر سے یاد ہوگا. آپ کو کوئی چیز یاد کرنے کا کہا جائے گا، آپ کو یاد نہیں ہوگی، دیر سے یاد ہوگی. اور یہ دماغ، یہ جو آپ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میموری کارڈ رکھا ہے سر میں، یہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ دیر سے سونے سے، کم سونے سے. دیر سے سونے سے. اور اس لیے ڈاکٹر لوگ، ایک حکیم صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کب سوتے ہو؟ میں نے کہا کام کاج، گھر، مصروفیات سے فارغ ہوتے ہوتے 12 تو بج جاتے ہیں. 12 تو بج جاتے ہیں سوتے سوتے 12. انہوں نے کہا سونے کا ٹائم 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے ختم ہو جاتا ہے. سونے کا وہ ٹائم جس سے دماغ کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ ٹائم پتہ کون سے؟ وہ کون سا ٹائم ہے؟ وہ 9:30 10 بجے شروع ہو جاتے ہیں. 10 بجے، 9:30 10 بجے. یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں بتا رہا میں. یہ حکیم صاحب بہت بڑے حکیم تھے، ان حکیم موجود، ان کی بات بتا رہا ہوں. اور ڈاکٹروں کی ریسرچ بھی یہی ہے کہ جس نیند سے، رات کی نیند سے جو دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے، ذہن فریش ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، وہ 10 بجے شروع ہو جاتی ہے، 2 بجے ختم ہو جاتی ہے. 2 بجے کیا ہوتی ہے؟ اب 2 بجے کے بعد جو سو رہے ہیں وہ سونا ہے، برائے سونا. لیکن 2 سے پہلے جو سونا تھا، وہ سونا کیا تھا؟ اس سے دماغ کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے. دماغ کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے. دماغ کو آرام چاہیے ہوتا ہے. جتنا آرام ملتا ہے اس دماغ کو، پھر یہ دماغ بنتا ہے، آگے مزید کام کرنے کی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت. تو 10 بجے، اس لیے میں سارے بچوں کے والدین جو مجھ سے ملنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی 9:30 بجے ان کو سلا دیا کریں. پھر بھلے 4 بجے اٹھ جائیں، 6 بجے اٹھ جائیں، 9:30 بجے سو جائے کریں. تو دماغ جو ویک ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ نیند کے کم ہونے سے. نیند کے ایک بات. دوسرا دماغ جو آپ کا کمزور پڑے گا، ویک ہوگا، خراب ہوگا، کب ہوگا؟ جب آپ اس دماغ کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اور غلط استعمال کی ایک صورت یہ کہ آپ نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں. وہ بال جس طرح گھاس پانی سے اگتی ہے، دماغ، سر کے بال دماغ کے خون سے اگتے ہیں. گھاس کو پانی چاہیے ہوتا ہے نا. آپ درخت لگاتے ہیں، زمین پر گھاس لگاتے ہیں، وہ کس سے اگتی ہے؟ بتائیے وہ کس چیز سے اگتی ہے؟ بغیر پانی کے کوئی درخت نکلتا ہے؟ گھاس اگتی ہے. اگر آپ گھاس کو پانی نہ دیں وہ کیا ہو جائے گی؟ سوکھ جائے گی نا، ختم ہو جائے گی. ہاں. اسی طرح سر پر جو اللہ تعالیٰ نے جو باغ لگایا ہوا ہے، جو بال لگائے ہوئے ہیں، چھوٹا سا باغ ہے، باغیچہ. اس باغیچے میں بال ہیں. ان بالوں کو بھی گھاس کی طرح اگنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی نہیں چاہیے ہوتا. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خون. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو یہ دماغ کے خون کو پیتے ہیں، پھر یہ اگتے ہیں. اب بتاؤ، دماغ کا خون دماغ نہیں پی رہا، دماغ کا خون کون پی رہا ہے؟ بال. اور یہ دماغ کا خون جب بالوں نے پی لیا تو دماغ کا خون پڑھائی میں لگا نہیں. اور بال کٹتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کٹتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں. دماغ کا خون کہاں چلے گیا؟ ڈسٹ بن میں چلے گیا. اب میری بات کسی بچوں کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئی؟ پہلے بتائیں.
تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بال بڑے بڑے مت رکھو، ان کو صاف رکھنے کا حکم ہے، شریعت کہتی ہے بال صاف رکھو. صفائی ستھرائی میں بالوں کو بڑے بڑے بال رکھنے سے صفائی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بار بار نہانا، کنگھی کرنا، شیمپو سے نہانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، شیمپو سے نہانا مشکل ہے نا. تو صفائی میں بھی فرق آ جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جن کے بال ہمیشہ سے ڈھنگ والے ہوتے ہیں، ڈھنگ یعنی سلیقے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہیں، ان کو کبھی کہنا نہیں پڑتا. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کے بالوں کو دیکھ کر بھی عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں سے بھی بال بڑے ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی بڑے ہو رہے ہیں، عجیب ہی سی شکل سی دکھ رہی ہوتی ہے. عجیب سی شکل کیا دکھ رہی ہوتی ہے؟ تو یہ بھی سلیقے میں داخل ہے، شوق میں داخل ہے. اچھا شوق نہیں ہے بال رکھنا، اچھا شوق. ہمیں بھی شوق تھا جب ہم چھوٹے تھے، تو ہمیں بھی بال رکھنے کا بہت شوق تھا. لیکن میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ بڑے قاری صاحب نے ہمیں کبھی بال رکھنے کی اجازت نہیں دی. اب بڑے قاری صاحب نے کبھی بال کٹوانے کا بھی نہیں کہا. اب ہم بڑے ہو گئے، کبھی نہیں کہتے بال کٹواؤ. لیکن بچپن میں جو ہمارا شوق کا زمانہ تھا، جس زمانے میں جس چیز کا شوق لگ جائے وہ شوق ہمیشہ رہتے ہیں نا. اگر آپ کو اس عمر میں کوئی بھی چیز کا شوق پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ رہے گا شوق. تو جس عمر میں شوق بننا تھا اس عمر میں ہمیں بال رکھنے نہیں دیے کہ ہمارا شوق کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا ہمارا شوق ختم. اب بال رکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، کیونکہ بچپن جو زمانہ تربیت کا تھا، بچپن کا جو زمانہ جب آپ کی عمر کے تھے تربیت کا زمانہ تھا، اس عمر میں بڑے قاری صاحب نے ہمیں کبھی بھی بال رکھنے کی اجازت نہیں دی. جب ہمارے بال بڑے ہوتے ہمارے بال کٹوا دیے جاتے تھے کہ بڑے بال رکھنے کا شوق اچھا شوق نہیں ہے. اچھا کھانا، مثال ہے کسی بچے کو اگر کیلے کھانے کا شوق ہے، سیب کھانے کا شوق ہے، انار کھانے کا شوق ہے، تو یہ اچھا شوق ہے برا شوق ہے؟ اس سے آپ کی صحت بنے گی نا، اس سے آپ کی صحت بنے گی. یہ تو اچھا شوق ہے. ایک اور سے سنیں، لیکن اگر بالفرض کسی بچے کو اللہ نہ کرے چھالیاں کھانے کا شوق ہے، چیگم کھانے کا شوق ہے، ٹافیاں کھائے گا تو دانت خراب ہوں گے، چھالیاں کھائے گا پیٹ خراب ہوں گی، آنتیں خراب ہوں گی. ہمارے ایک دوست تھے وہ چھالیاں کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے. چھالیاں کھانے سے ان کی ہرنیہ کا آپریشن ہوا، پیٹ کا، ان کا میرے خیال سے معدے کی طرف کوئی آنتیں تھیں، آنتیں خراب ہو گئی تھیں ان کی. بہت پریشان، اب تک پریشان رہتے ہیں کہ یار وہ جو میں چھالیاں کھاتا تھا وہ یہاں پہ آ کر جمع ہو گئی. ٹافی کھاتے ہو داڑھ میں کیڑے لگیں گے، یقینی باتیں لگیں گے، پکی بات ہے. اس سے وہ بچے مجھے بڑے حیرانگی سے دیتا ہوں. کچھ بچوں کو میں نے، آپ ٹافی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتا. میں نے کہا واہ بڑی اچھی بات ہے. جیلی کھاتے ہو؟ جیلی نہیں کھاتا. ٹافی کھاتے ہیں؟ ٹافی. چیگم کھاتے ہیں؟ نہیں چیگم، چیگم بھی خطرناک چیز ہے. لالی پاپ کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا. ٹافی کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتا. جیلی کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتا. میٹھی چیز میں کوئی نہیں کھاتا. اس بچے کے دانت کبھی خراب ہوں گے؟ بتائیے، اس بچے کے دانت کبھی خراب ہوں گے؟ کبھی گندے دانت ہوں گے؟ کبھی گندا منہ ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس بچے کا شوق اچھا ہے. ہاں آپ سیب کھاؤ، کیلے کھاؤ، انار کھاؤ، فروٹس جتنے ہیں وہ سب کھاؤ، سب کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا، کبھی کوئی چیز خراب آپ کی نہیں ہوگی. لیکن جو چیزیں آپ کھاتے ہیں نا، ٹافی، بسکٹ، چپس، یہ جو سلنٹی وغیرہ، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو بھائی اچھا شوق اپنے اندر رکھنا چاہیے، برے شوق رکھنے چاہیے. کھانے پینے میں اچھا شوق ہونا چاہیے، گندا شوق ہونا چاہیے. پہننے اوڑھنے میں اچھا شوق، بال کے رکھنے میں اچھا شوق، کپڑے پہننے میں اچھا شوق. اب ایک بچے کے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے بچے کے شوق چینج ہو رہے ہیں. میں نے کیا مطلب؟ کہہ رہے پہلے کبھی اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ مجھے پینٹ کوٹ 3 پیس سوٹس وغیرہ چاہیے. میں نے کہا اچھا، کبھی بھی اس نے نہیں کہا. کہہ رہے بھی اس کی شادی آ رہی ہے تو کہہ رہے سارے کزن پینٹ کوٹ 3 پیس سوٹس. میں نے تو یہ چیز کبھی پہنی نہیں، اس نے مجھے پتہ بھی نہیں یہ چاہیے. تو اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں اس نے آج تک مجھ سے یہ فرمائش نہیں کی تھی، نہ اس کا شوق تھا، اب اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا، اب اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا. تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرا بچہ کبھی ان چیزوں کی فرمائش نہیں کرتا تھا. میں جس طرح پہناتا تھا وہ پہن لیتا تھا،
لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پین کوٹ 3 پیس سوٹس اور یہ بال اور یہ شوز اور یہ مختلف قسم کی شادی آ رہی ہے. تو یہ اچھے شوق ہے؟ بیکار میں شوق ہے. جو چیز گھر میں موجود ہو پہن لینی چاہیے. اور یہ پینٹ کوٹ وغیرہ پہننے سے کون سے آپ بڑے بن جاؤ گے؟ قمیص شلوار لباس جو سنت لباس ہے وہی اچھا لباس. بہرحال میں شوق پہ کہہ رہا تھا کہ شوق کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا شوق, صاف ستھرا شوق ہونا چاہیے بھائی. گندے شوق یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو اگر چھالے کھانے کا شوق ہے تو یہ نقصان کر رہے ہیں اپنا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. نقصان کر رہے ہیں, اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. کل کو ان کی داڑھ خراب ہوگی, دانت خراب ہوں گے, منہ خراب ہوگا, پیٹ بھی خراب ہوگا, بیماری لگ سکتی ہے, کوئی اللہ نہ کرے, اللہ بچائے. تو میری بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کو؟ ہاں, ان چیزوں کے شوق سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیسے ضائع ہوتے ہیں, پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. تو بہرحال صفائی کے عنوان سے ہم نے آج باتیں شروع کری تھی کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے. تو بہت ساری باتیں آ گئیں. اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کل جمعے کا دن ہے انشاءاللہ. جمعے کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہے نا. جمعے کے دن کی جو اہم سنتیں ہیں آپ کو معلوم ہے. صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. جمعے کی نیت سے سارے بچے کل نہا کر بھی آئیں, کپڑے بھی صاف ستھرے پہنیں. جمعے کی نماز کی نیت سے نہانا بھی سنت, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا بھی جمعے کے دن سنت, جمعے کی نماز کی نیت سے. خوشبو لگا کر آنا ہے, جیب میں نہیں لانی خوشبو, گھر سے لگا کر آنا ہے, یہ بھی سنت جمعے کی نماز کی نیت سے. پھر جمعے کے دن آپ جب جمعے کی نماز ادا کریں بہت ادب اور احترام سے, خاموشی سے, احترام سے نماز ادا کریں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خوب اہتمام سے. جمعے کے دن درود شریف پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں بہت زیادہ فضیلت آئی, جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے, زیادہ پڑھنا چاہیے. حدیث میں آیا کہ جمعے کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولے سارے